میں اب تھوڑا سا سینسٹیو میٹر اس انڈسٹری کا تھوڑا چھیڑنے لگا ہوں، اینڈ دیر از نو ایزی وے ٹو پٹ دس ڈیلیکیٹلی. اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ کاسٹنگ ڈائریکٹرز فیمیل سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کی ڈیل کرتے ہوں، اف یو نو واٹ آئی مین؟ رزق جو ہے نا وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس دنیا کی. ساری زندگی یساں جانا بلو دا کار کر کے اینڈ پہ آپ ہاسپٹل بنا لو. فیم، لائکس، فالوورز، منی، گاڑیاں، گھر، یہ وہ والی چیزیں جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں اور کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ سے چھین لی جا سکتی. جو ہماری اسپیشلی دیسی خواتین جسے ہم کہیں گے نا، ان کا تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے. وہ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے سے جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں اپنے آپ کو کوسنا. مدر ہے آپ، اگر کسی دن آپ کے بچے نے جوان ہو کے کہا کہ اماں جی میں نے تو فلموں میں جانا ہے، تو پھر کیا کریں گی؟ ایک فن فیکٹ بتاؤں آپ کو، جی میں نے آج تک آپ کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. اچھا، شکر ہے، الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. جہاد اکبر کی ایک سٹوری آج میرے پاس. آپ نے سٹوری وہ بہت دفعہ سنی ہوگی. سٹوری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اس کے پیچھے کا فلسفہ امپورٹنٹ ہے. زندگی کے ہر مشکل موڑ پہ نا ہمیں دو راستے ملتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. ہم حق کے راستے کو پہچان لیتے ہیں، مگر تواسب الحق کے ساتھ تواسب الصبر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم 2 دن فیصلہ لیتے ہیں، مگر اس فیصلے کے اوپر قائم رہنا یہ ایک جان جوکھم کا کام ہے. میرے ساتھ مس سارہ چودھری موجود ہیں، اور ان کا ایک تعارف تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سابقہ ایکٹریس ہیں، مگر میرے خیال میں صرف یہ کافی نہیں ہے. وہ ایک اچھی مسلمان ہیں، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ اچھی گیسٹ بھی ہیں کہ نہیں. میم کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. میم فرسٹ آف آل میم بہت شکریہ آنے کا. میم یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاکرز ہیں ہماری کتنی. ابھی پچھلے دنوں ایک مشہور ٹک ٹاکر نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ کو مرنے چھوڑ دیتی، گھر کا کرایہ کیسے پورا کرتی. میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ٹک ٹاک پہ جاؤں اور ڈانس کروں. مجھے بتائیے کہ اس طرح کے پیراڈاکس میں اگر کوئی بندہ پھنس جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جنگل میں پھنسے انسان کو سور کھا لینا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے یا نہیں؟ اصل میں جو مسئلہ ہے نا، آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ایک خاتون نے جی، لیکن اگر ہم اوور آل جنرلی میرے خیال سے اس وقت کسی سے بھی یہ کویشچن پوچھیں اٹھا کر ہماری سوسائٹی میں سے، تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کو اسی سے ملتا جلتا کچھ نہ کچھ آنسر ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے اسپیسیفائی کیا کہ ٹک ٹاک یا وہاں پر ٹک ٹاک پر کچھ بھی ایکٹ کرنا وغیرہ، ہو سکتا ہے وہ نہ کر رہے ہوں، لیکن اگر ان کو آپ کوئی بھی ان کی برائی کو ہائی لائٹ کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، اسلامکلی غلط ہے تب بھی، یا پھر ایتھیکلی غلط ہے تب بھی. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی کو کہ آپ رشوت لیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کیوں کرتے ہیں، اسلام میں بھی ہمیں پتہ ہے جائز نہیں ہے اور ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. یا کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ان سے آپ سوال کریں تو ان کا یوزلی آپ کو آنسر یہی ملے گا کہ پھر کیا کریں، بچے بھی تو ہیں، ذمہ داریاں ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ عورت، ایون اگر آپ کسی مرد کو بھی اٹھا لیں تو ان کا بھی یوزلی ایکسکیوز جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اور کیا کریں، پھر بچے ہیں، بیوی ہے، گھر پالنا ہے، ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، اپنی 100 پریشانیاں ہیں، تو کیا کریں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ وتھ ٹائم جتنا زیادہ ہم ترقی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اور سے اور کی ہرس بڑھتی جا رہی ہے، ہماری خواہشات، ہماری ضروریات جو ہیں وہ ہم بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. وہاں پر سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک باؤنڈری سیٹ کرنی تھی نا ہمیں، ایک اسلامکلی مسلمان ہونے کے ناطے جائز اور ناجائز کی، یا پھر ایک انسان ہونے کے ناطے مورالٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک باؤنڈری سیٹ کرنا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں جی، ہم بہت ترقی کی طرف گامزن ہیں اور ہم بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، اور کسی بھی انسان سے پوچھیں یا اوور آل ایک جو ہمیں امپریشن ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے، جب مجھے یاد ہے جب 21st سینچری کا ذکر ہو رہا تھا 90s میں، بیکاز آئی ایم بورن ان 87، تو 90 واز لائک میرا بچپن تھا، تو ایک شور تھا ہر طرف کہ پتہ نہیں جی کیا ہونے لگا ہے، 2000 آنے لگا ہے، 21ویں صدی آنے لگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ترقی کی ہے کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ ہمارے پاس بہتر سپیڈ میں آ گیا ہے، موبائل فونز، گیجٹس، اور کائنڈ آف جسے کہتے ہیں کہ گلوبلی ہر چیز بہت زیادہ ہمارے لیے ایزی ہو گئی ہے، اپروچ کرنا، ریچ کرنا، ڈسکور کرنا.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری یہ والی چیزیں تھیں نا جو اصل ہماری کامیابی تھی, جو اصل میٹر کرتی تھی ایک انسان کے لیے, کیونکہ یہ بھی بڑا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا, جیسے ہی اسلام کا نام آئے یا مسلمان کا نام آئے تو لوگوں کو somehow پتہ نہیں کیا ان کی سانس گھٹنے لگتی ہے, یا کوئی ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی پرانے زمانے کی جو ہے جہالت والی باتیں کی جا رہی ہیں, کیا کیا جا رہا ہے, آج تو ہم نئے زمانے میں جی رہے ہیں, ہمیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. تو فائن, اگر آپ کہتے ہیں ہم اسلام کو سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں تو ایتھیکلی بھی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ایتھیکلی یہ سب کچھ جائز ہے کہ آپ صرف اس بیسس پہ کہ کیونکہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی فیس پے کرنی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا ہے, تو کیا یہ جائز ہے کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز چھوڑ دیں. اب اس پہ یہ والا کویشچن, اس چیز کو جو بہت زیادہ ہائی لائٹ اس وجہ سے اسپیشلی کیا جا رہا ہے کہ نیچرلی ہمیں پتہ ہے کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا اور انہوں نے جو بھی اس وقت خرابیاں ان میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایون ایتھیکلی بھی وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور سم ہاؤ وہ اٹس ناٹ جسٹ ہیپننگ ان پاکستان. شروع ہر چیز جو ہے انیشیٹ وہ ہوتی باہر سے ہی ہے, وہاں پر وہ نارملائز ہوتی ہے, اور پھر ان کو دیکھا دیکھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری کنٹریز میں, ہمارے گھروں میں بھی آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس وقت شروع میں اس چیز کو روکتے نہیں ہیں, اس پر کوئی روک تھام نہیں لگاتے ہیں, اس کی ایکسیپٹنس تھوڑی آتی ہے, اور پھر وہ جب بڑے لیول پر پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, تباہی پھیل رہی ہے یا پھر خرابی آ رہی ہے. سو میرے خیال سے جب ہمیں بھی پتہ ٹک ٹاک سے پہلے ٹک ٹاک نہیں تھا, اس سے پہلے دوسری ایپ آئی تھی, تو اس وقت اس کو لوگوں نے ایز اے فن لیا, کوئی بات نہیں, ایک ٹائم گزارنے کی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اس طرح سے کیا گیا. اور آہستہ آہستہ جب وہ پیسوں سے اس کا تعلق جڑ گیا کہ لوگوں کی ارننگز اس پہ ڈپینڈ ہوگی, تو پھر لوگوں نے نیچرلی ٹو گین فالوورز, ٹو گین ویوز, ٹو گین لائکس, لوگوں نے پھر وہ آہستہ آہستہ تمیز سائڈ پہ کر دی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ بس سب کرنا ہے, پیسہ چاہیے. اور سم ہاؤ رزق جو ہے نا وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس دنیا کی. اور بھی چیزیں آزمائش ہیں, صحت بھی آزمائش ہے, آپ کے اپنے جو رشتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لیکن رزق جو ہے مجھے لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی رزق کو, مال کو اور اولاد, یہ دو چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بھی آزمائش کہا ہے, فتنہ کہا ہے ان کو. تو اس وجہ سے جو رزق ہے وہ ویسے ہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جب خود آپ کو بتا دیا ہے, سمجھا دیا ہے, تو وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اچھا یہ آزمائش آئے گی میرے اوپر, اور پھر میں اس پہ ڈیسائیڈ کروں کہ کیا مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہی نہیں, اور اس پورا اترنے کے لیے آئی ہیو ٹو سیٹ اے باؤنڈری. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ باؤنڈری ہی اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ اچھا اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مجھے تو گھر والوں کو کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑا, اگر نہ کرتی تو کس طرح گزارا ہوتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یا کبھی کسی نے آ کے ان کو یہ سمجھایا یا بتایا بچپن سے کہ کیا کون سی چیز جو ہے وہ جائز ہے, ناجائز ہے, یا کون سی چیز صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں بہت دیر سے کچھ لیول پر چیزیں جو ہیں وہ نارملائز کی جا رہی ہیں, مرد ہو یا عورت, گائیڈنس نہیں ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو نارملائز کیا جا رہا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے نا, جب آپ ایک چیز پہ روک تھام لگاتے نہیں, اس کو نارملائز کرتے جا رہے ہیں, تو وہ کبھی رکے گی نہیں, وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر جا کر وہ زیادہ بڑے لیول پر خرابی کرے گی ہی کرے گی. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور میرے خیال میں ایک عجیب و غریب سا پیراڈاکس ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں, اب ساری زندگی اساں جانا بلو دا کار کر کے اینڈ پہ آپ ہاسپٹل بنا لو, ٹھیک ہے. میں اکثر سوچتا ہوں, میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا, مگر علماء دین کو بتانا چاہیے ہمیں یہ بات کہ یار جب آپ پھنس جاؤ نا اس چیز میں تو آپ نے کرنا کیا ہے. یہ آبویسلی آپ کوئی عالمہ تو نہیں ہے, میں آپ کی صرف رائے جان سکتا ہوں, اس کو ہم ایز اے رول ہم اس چیز کو نہیں لے سکتے. میم یہ بتائیے گا کہ میڈیا جب آپ نے چھوڑا ہے تو میڈیا سے نفرت, آپ کو اوور آل میڈیا سے نفرت ہوگی, یا آپ چونکہ ایک آپ نے اپنی ڈومین اور پرسپیکٹو ورلڈ ویو چینج کیا, آپ نے کہا میں اپنا فیس, باڈی, یہ چیز اس کی نمائش نہیں کروں گی, اس چیز کی وجہ سے آپ علیحدہ ہوگی, یا آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کے کسی اسپیکٹ میں نے نہیں جانا, یعنی آپ ایز اے اسکرپٹ رائٹر بھی کام نہیں کر سکتی کیا؟ دیکھیں, میڈیا ایکچولی از اے ویری پاورفل ٹول جس کو ہم بہت سی اچھائیوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, لائک ایجوکیٹنگ پیپل. اور ایون اگر آپ گوگل بھی کریں کبھی میڈیا کو ایز اے ٹول کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں, تو آپ کو گوگل بھی یہی بتائے گا کہ ٹو ایجوکیٹ پیپل, ٹو اسپریڈ اویئرنیس. سو میڈیا اٹ سیلف برا نہیں ہے,
لیکن سم ہاؤ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا جہاں جن لوگوں نے اس کو انوینٹ کرنا شروع کیا یا اس کو عام کرنا شروع کیا تو وہ بہت شروع سے ہی اس کی پاور کو سمجھ چکے ہیں, اور انہوں نے بہت شروع سے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو یوز کس چیز کے لیے کرنا ہے. تو اب ان کی اتنی کوئی اچھی نیت تو تھی نہیں کہ وہ پہلے شروع سے یہ ڈیسیجن لیتے کہ اچھا صرف میڈیا کو ہم صرف اچھائی کے لیے ہی یوز کریں گے, ایز اے پاورفل اسٹرانگ ٹول یوز کریں گے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے, بھلائی لانے کے لیے. اس کی بہت زیادہ ہم ڈیپتھ میں ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو میرے خیال سے اوور آل ہم یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کون کون سی قوتیں ہیں, کہاں پر کس کے خلاف وہ ایجنڈاز بناتی ہیں, کیا وہ کام کرنا چاہ رہی ہیں. سو میڈیا اٹ سیلف, اب تو بہت سی آرگنائزیشنز بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو میڈیا کو یوز کر رہی ہیں اپنی اسلامک آرگنائزیشنس کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک اچھا میسیج پھیلانے کے لیے یا ایون اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے دے آر یوزنگ دا میڈیا. اسکرپٹ رائٹنگ آپ نے جس طرح کہا کہ کر لینا, تو اسکرپٹ رائٹنگ کرنا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائٹنگ اسٹوری بک لکھنا یا اسٹوری ٹیلنگ کرنا از ناٹ رانگ, ایز لانگ ایز کہ وہی آپ اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن نہیں کر رہے ہیں یا اس میں ایک اچھا سبق دے رہے ہیں جو اسلامک اس کے اگینسٹ نہیں جا رہا اور کسی کے اندر کوئی موٹیویشن یا کوئی سبق اچھا ہی چھوڑے گا, امپریشن اچھا چھوڑے گا. سو لکھنے تک کی جہاں تک بات ہے تو لکھنا از فائن, آئی کین رائٹ اینڈ آئی کین پرووائڈ اٹ ٹو سم ون جو میری باقی بتائی ہوئی انسٹرکشنس کو بھی فالو کریں نا. پھر اب ہمیں میڈیا میں یہ بھی چیلنج پتہ ہے, ریسنٹلی بھی آئی ریممبر کسی رائٹر کا کوئی بیان آیا ہوا تھا, اگر میں اسلامک پرسپیکٹو کو اگین پھر سائڈ پہ بھی رکھوں تو انہوں نے بھی یہ گلہ کیا ہوا تھا کہ جو انہوں نے لکھا ہوا تھا یا جیسا لکھا ہوا اسکرپٹ دیا تھا تو وہ پبلک ڈیمانڈ پہ جیسا بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر کو لگا کہ اچھا نہیں یہاں پر اب اس کو ہمیں اس طرح چینج کر دینا چاہیے, تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور وہ اس پہ بہت زیادہ ناراض تھی کہ میں نے یہ نہیں اسکرپٹ دیا تھا, یہ تو کیا ہو گیا. سو اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر میں اگر لکھوں اور وہ پھر وہ تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اس کو ڈائریکٹ اور پروڈیوس کریں گے یا اس کو پکچرائز کریں گے جو میری نہیں اگین ہوں گی, آف کورس میری پریفرنس اب ہر زندگی کے اسپیکٹ میں یا کسی بھی موو میں یا کسی بھی شعبے میں جو ہے میری پرائیورٹی وہی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ پہلے دیکھتی ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا کیا چیز الاؤڈ ہے اور کیا نہیں الاؤڈ ہے. تو اگر وہ میں ساری شرائط ان کو دوں, اس کے ساتھ اگر اس کو پکچرائز کرتے ہیں تو وائی ناٹ, پھر میں کہوں گی کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کریں. اس طرح کی فیزیبلٹی بتائے نا کہ آرٹ اور کمرشلزم کسی جگہ ان کولیشن مل کے کام کریں, کچھ ایسی پاسبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہیں گے ہم نے تو کمانا ہے, کمایا اس سے نہیں جائے گا. بیسک مسئلہ یہی ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ ایون اگر ہم میڈیا کی بھی خالی بات کریں تو اس میں بھی اگر ہم اس کو اچھے سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے تھے, اور ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں جو اس کو اچھے سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی باؤنڈریز کا یا اپنی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, اسپیشلی اگر اف دے آر مسلم تو وہ ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہیں, ان تمام باؤنڈریز کو سامنے رکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہم نے سرٹن شوٹ نہیں کرنی ہے, نہیں دکھانی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو آرٹ میں رائٹنگ ہے یا کوئی بھی اور بھی چیز ہے تو وہاں پر نیچرلی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان اس وقت سم ہاؤ ایٹ دا اینڈ ہر چیز کا اختتام آ کر آپ کا جو ہے نا وہ ارننگ پر ہی ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو ارن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو اس میں پرابیبلی میرے خیال سے بک رائٹنگ جہاں تک ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمرشل سائڈ پہ جانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ دیٹ یو کین ڈو. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو آرٹ اینڈ کرافٹ میں بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں. مشکل ہے لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, جن کی نیت ہوتی ہے, میرے خیال سے وہ راستہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی, اور وہاں پر وہ کام کر بھی رہے ہیں آلریڈی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کچھ نہیں کر رہے اور ہر کسی کی نیت جو ہے وہ صرف ارننگ ہی ہے تو وہ اسی پرسپیکٹو سے کام کر رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف پیپل. تو آپ کی کتاب کب آ رہی ہے؟ میں نے ایکچولی اپنی بک لکھوانا شروع کی تھی 2017 میں. اچھا, اور ہاں, اور وہ جو صاحب تھے جنہوں نے لکھنا شروع کی تھی, ان کے کچھ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے, اور وہ سڈنلی, سوری میں مائک کو بار بار وہ سڈنلی جو ہے وہ سینس آؤٹ ہو گئے, مطلب ہی کائنڈ آف ڈسپیئر بیکاز آف ہز پرسنل ریزنس. تو وہ پھر سم ٹائمز آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہو, بیکاز آئی واز لائک میں اپنی وہ بک میں اس طرح سے چاہ رہی تھی کہ صرف میری لائف کی اسٹوری ٹیلنگ نہ ہو, بلکہ جس طرح سے اب میں اپنی لائف کو ریلیٹ کرتی ہوں نا کہ میں قرآن کی آیات اور احادیث اور ان کو, ہاں, تو میں اس طرح سے اس کو ایک مکس اینڈ میچ بنانا چاہ رہی تھی کہ ایون اگر میری لائف کی اسٹوری بھی نریٹ ہو رہی تو اس میں بھی جو اگر انسیڈنٹ میں مینشن کروں تو وہاں پہ بھی لکھوں کہ دیکھیں اسی طرح سے تو قرآن میں بھی آیا نا, اسی طرح سے حدیث میں ہے, یا پھر کسی اور انبیاء کا واقعہ ہو یا کسی صحابہ کا. تو وہ میں نے کوشش کی تھی اور اٹ واز گوئنگ ریئلی گڈ. میں نے ایکچولی کافی زیادہ, میرے خیال سے میں نے آڈیو نوٹس بیسیکلی ان کو بھیجے تھے نا, انہوں نے میرے لیے اس کو لکھنا تھا بیسیکلی.
تو میں نے اتنی محنت کیونکہ کر دی تھی, اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو سم ہاؤ آئی لاسٹ دا کائنڈ آف لائک, مجھے تھا کہ اب میں پھر سے دوبارہ کریٹ نہیں ہوتا ایک دفعہ. ہاں, اینڈ سم ہاؤ وہ بہت اچھا لکھ رہے تھے, بہت خوبصورتی سے لکھ رہے تھے, تو مجھے لگا کہ اب ایک پھر سے کوئی شخص ڈھونڈنا جو اسی طرح لکھے. شخص بیٹھا ہے, ہمیں آپ موقع دیجیے گا, آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کتاب لکھنا چاہیں تو. ویسے تو اب اے آئی آ گیا, ہاں, 2017 میں تو نہیں تھا, اب تو آپ جو بولیں گے اس کو وہ ویسے بالکل بالکل. لیکن خیر مجھے لگتا ہے اے آئی بھی کبھی کبھی وہ الفاظ اور وہ فیلنگز نہیں ڈال سکتا جو ایک انسان خود ڈال سکتا ہے کسی چیز. صحیح بات ہے. میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں سبسٹانس دلیپ کمار صاحب کی, وہ بھی ایسے ہی نیریٹڈ ہے بہت, مطلب مگر انسان جو کر سکتا ہے وہ اے آئی جو ہے نا وہ چیز نہیں کر سکتا. تو میم کبھی کہا نہیں کسی نے رمضان ٹرانسمیشن ہی کرتے ہیں آپ کو؟ رمضان اصل میں ایک تو خیر میں نے بیچ میں ایک جو وقت گزارا ہے کافی زیادہ, وہ ایسا تھا کہ اس میں آئی واز ناٹ دیٹ مچ ایکٹیو آن کیا کہیں گے, یا انوالوڈ ان شوبز کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی مین اسٹریم کوئی بھی میڈیا ہے اس میں. جی, تو یہ ہے کہ لاسٹ ایئر واز دا ٹائم جب یہ پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ کافی زیادہ بڑھا. اس سے پہلے بھی آئی وینٹ ٹو پوڈ کاسٹ, لیکن وہ جس طرح راجہ ضیاء بھائی کی تھیں, پھر محمد علی بھائی نے بلایا تھا, اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس سے بیسیکلی. پھر لاسٹ ایئر جو میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی وہاں سے پھر ہوا تھا, سما ٹی وی والوں نے بلایا تھا. اٹ واز ناٹ رمضان ٹرانسمیشن, اٹ واز یا رمضان میں تھا واللہ عالم, اٹ واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو آسک اے کویشچن فرام دا اسکالر. تو اس میں دے وانٹیڈ می ایز ہوسٹ, لیکن سم ہاؤ وہ پھر نہیں ہو سکی ہماری بات صحیح سے. آف کورس آئی ایم مدر ایز ویل, تو پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے روٹین, تو سارا کچھ دیکھ کر پھر ہوتا ہے. پہلی جاب تو وہی ہے نا جی, اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. تو مدر ہیں آپ, اگر کسی دن آپ کے بچے نے جوان ہو کے کہا کہ اماں جی میں نے تو فلموں میں جانا ہے, تو پھر کیا کریں گی؟ چھوٹا نکال لیں گی یا سمجھائیں گی, کیا کریں گی؟ میرے خیال سے ویسے تو میں ویسے بھی بلیو نہیں کرتی کہ کسی کو مار دھاڑ کے آپ دین کروائیں یا کوئی بھی چیز اسے چھڑوائیں یا اس کو اس کی عادت ڈالیں. لیکن اگر مارنا دھاڑنا بھی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں تھے, یعنی جو ہماری والی ٹائم والی نسلیں تھیں, ہمارے سے پہلے والی جو نسلیں تھیں, وہ شاید ایسے تھے کہ ان کو مار دھاڑ کے ماں باپ کچھ کروا سکتے تھے. آج کل کی جو نسلیں ہیں, جو جنریشن ہے, جین زی اور جین الفا, ان کو جو ہے ہم اس طرح بالکل بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ میرے بچے جو ہیں کیونکہ نیچرلی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, اسی تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے دیٹ یس آئی یوز ٹو ورک آن میڈیا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے آنسرز جو ہیں نا, ان کے جو کویشچنز ہیں ان کو پراپر طریقے سے آنسر کروں. تو اس سے پہلے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ وہ جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے, ان کا سب سے پہلا کویشچن یہی تھا کہ وائی آئی واز ورکنگ دیئر, اور میں نے حجاب کیوں نہیں کیا ہوا تھا, یا میں نے نقاب کیوں نہیں کیا ہوا تھا, اور میں کیوں بغیر پردے کی تھی, یا اس طرح کر کے. تو آف کورس وہ میں نے ان کو سارے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلین کرتی رہتی ہوں, قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ان کو یہ کانسیپٹ بھی بتایا کیونکہ ان کو یہ بھی زیادہ کیوریوسٹی تھی دیٹ وائی ناؤ, اور اس وقت کیوں نہیں تھا. تو وہ بھی میں نے ان کو ایکسپلین کیا, کیونکہ نیچرلی دے ہیڈ ٹو سی پیپل نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوئی تو پردہ نہیں کر رہا, یا ہر طرح اس طرح سے جو ہے حجاب نہیں کر رہا, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر اس کے بھی ہیں. تو جو بھی چیز جو ان کو میں نے بتائی کہ اچھا دس از ناٹ الاؤڈ, تو ان کا کویشچن ہوتا ہے کہ پھر وائی ادر پیپل آر ڈوئنگ اٹ, اگر الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے لیے تو باقی لوگ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا, اپنے بارے میں بھی بتایا اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی, کہ سم ہاؤ یہ ہماری کیا کہیں گے, ہماری کمی ہے, کوتاہی ہے, جو بھی ہے, کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو اس طرح سے پڑھ نہیں رہے جس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اور میں نے ان کو اپنا بھی یہی ایکسپیرینس بتایا کہ میں بھی جب بچپن میں قرآن پڑھی تھی تو میں ایسے ہی پڑھی تھی کہ بس عربک پڑھی اینڈ دیٹس آل. لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب الحمدللہ میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور دین کو سمجھا, احادیث کا مطالعہ کیا, اور تب مجھے سمجھ آئی کہ اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے کیا احکامات دیے ہیں اور مجھے کیا چیزیں فالو کرنی ہیں اسلامک لیف آئی ایم اے مسلم. تو پھر الحمدللہ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. اور پھر میں نے, میری بہنیں بھی ہیں کیونکہ, تو ان کا بھی میں نے بتایا کہ خالہ بھی پہلے نہیں کرتی تھی, اب انہوں نے بھی بعد میں پھر شروع کیا ایسا. سو دے ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ فیکٹ
تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میں اس کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی ان کا ایک وہ والا وقت آئے گا when they have to decide، یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا کویشچن آئے گا، تو آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ رادر دین کہ میں ان کو زبردستی کروں یا میں ان کو بولوں کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، وہ خود اس پوزیشن پہ ہوں کہ جہاں وہ خود ڈیسیجن لے سکیں، وہ خود اچھائی اور برائی کا جو ہے، جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات ڈسکس کی نا، آپ نے کہا کہ ان خاتون نے یہ کہا وہ کہا، تو جو میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے کے اب تو جو جوان نسل ہے ان میں ہم نے کانسیپٹس ڈالے ہی نہیں ہیں اچھائی اور برائی کے. مجھے لگتا ہے ہم تک پھر بھی جو ٹائم تھا نا 80s تک اور ایون 90s تک بھی، تب تک کے جو پیرنٹس تھے وہ بچوں کی تربیت اس پوائنٹ سے کرتے تھے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے یا یہ غلط ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہونا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اب ہماری جو یوتھ آ رہی ہے بیچاری، مجھے بیسکلی ان سے سمپتی ہوتی ہے رادر دین کہ میں ان پہ غصہ کروں یا ان سے نفرت کروں. مجھے ان سے سمپتی ہوتی ہے بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ان کی تربیتیں نہیں ٹھیک ہو رہی، ان کو گائیڈنس ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ اور یہ بیسکلی ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے کیونکہ پرپس نہیں ہے نا لائف کا، ان کے پاس کوئی گول نہیں ہے اور وہ پرپس لیس زندگی گزار رہے ہیں. صرف مٹیریلزم پرپس ہے ان کا، فیم، لائکس، فالوورز، منی، گاڑیاں، گھر، یہ ساری چیزیں. اور یہ وہ والی چیزیں ہیں جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں اور کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ سے چھین لی جا سکتی ہیں. ایون اگر آپ نے اچیو کر بھی لیا، بلینئر بن گئے، گھر گاڑی سب لے لیا، سڈنلی دیر ول بی اے ڈے، ہو سکتا ہے سڈنلی ایوری تھنگ ول بی گون، یو ول لوز اینی تھنگ. ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے سامنے کسی ایک انفلوئنسر کا بھی یہی سینیریو سارا آیا تھا کہ اتنا فیم، یہ وہ سارا کچھ، اینڈ سڈنلی جو بھی ان کا کنٹروورسی ان کی چلی، اینڈ سڈنلی واز ان جیل. اور کیا ہوا، وہ کچھ بھی کوئی چیز کام نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ان کے لیے بہت سمپتی ہے، اور میں اس لیے کوشش میں بھی ایک لگی ہوئی ہوں جو اپنی حد تک ہم کر سکتے ہیں، اپنی جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے بھی، کہ جتنا ہم ان کو ہیلپ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں، جو ان کے کویشچنز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں، جو اگر ان کو کنفیوژنس ہیں ان کو کلیئر کر سکیں انشاءاللہ، اور ان کو ایک پرپز اور گول دے سکیں لائف کا. ٹھیک ہے. اب کیا آپ کا مقصد ہے جس کے لیے آپ اسٹرائیو کر رہی ہیں؟ میں اگر آپ سے ایسے فریم کر کے کویشچن پوچھوں کہ 37 ایئر کی سارا اور 60 ایئرس کی سارا میں کیا فرق ہوگا اس وقت؟ اچھا، پہلے تو ہم 38 نا ماشاء اللہ، 38 وہ لاسٹ ایئر تھی 37. ٹھیک ہے، میں 87 سے اندازہ لگایا نا. اچھا نہیں، میں سپٹمبر میں 38 کی ہو گئی الحمد للہ. سو 38 اینڈ 60 میرے خیال سے پچھلے 15 سال سے جو میرا مقصد ہے وہی اب میری زندگی کا مقصد ہے اور وہی رہے گا. ایون اف آئی لیو ٹل 60 ایئرز، اور جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی ہے، وہ مقصد یہی ہے انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے، اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے. تو مجھے اسلام نے اور مجھے دین کی انڈرسٹینڈنگ نے، قرآن کو سمجھنے نے ایکچولی بہت ہیلپ کیا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے اس سے، اور میری لائف میں ہر لحاظ سے فائدہ. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ذہنی سکون ہے نا، یعنی آپ جو ہے نا ایک میدان میں کھڑے ہوں اور آپ کے آس پاس کوئی انسان نہ ہو، بارش ہو رہی ہو، طوفان ہو، اور آپ تبھی پریشان نہ ہوں، آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو، سکون میں ہو. یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ کسی بھی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ فیلنگ آپ کو تبھی آ سکتی ہے جب آپ نے دین کو سمجھ کر پڑھا ہوگا. وہ جو توکل ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا کہ اچھا میری لائف اگر رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے جب کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیفٹ میں جائے، تو یہ رائٹ میں جانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں جا رہی ہے رائٹ میں، لیفٹ میں کیوں نہیں جا رہی ہے، یا رائٹ اور لیفٹ بھی نہیں جا رہی، اسٹریٹ جا رہی ہے جب کہ میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں رائٹ چلی جائے، لیفٹ چلی جائے، یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ جو بے چینی ہے اور وہ جو پریشانی ہے، پھر وہ جو فیئر ہے نا فیوچر کا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کی پریشانیاں، اور یہ ہٹ کر آپ کے دل میں جو سکون آ جائے نا، اور آپ جسے کہتے ہیں، وہ ایک بک بھی ہے اس حوالے سے، اور وہ جو ہے نا دا پاور آف لیونگ ان ناؤ، پاور آف ناؤ، یس. تو ابھی جو ہے آپ جو اٹھے ہیں آج، سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ کے دل میں شکر گزاری آنا کہ الحمدللہ میں اٹھی ہوں، میں جاگی ہوں، میں نیند میں ہی جو ہے رخصت نہیں ہوگی اس دنیا سے. تو ہیو گاٹ another چانس، میں اٹھی ہوں اور پھر میرے پاس کچھ ہے پورے دن کرنے کے لیے، ابھی میرے پاس یہ کام ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے. رادر دین کہ آپ یا تو پاسٹ کو لے کر ریگریٹس میں رہیں اور روتے رہیں، یا پھر آپ فیوچر کو لے کے اتنے زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوں، پریشان ہوں کہ آپ
جو ہے آپ کی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو, آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر اگر یہ ایک ٹھہراؤ آیا ہے یا کچھ چینجز آئے ہیں میری پرسنالٹی میں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آئے. تو میری زندگی کا مقصد اب یہی ہے انشاءاللہ کہ جس قدر ہو سکتا ہے میں اسلام کو پھیلا سکوں, اور جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہماری یوتھ خاص طور پر, ایون ہر ایج کے, میں تو کہتی ہوں کہ جس بھی انسان کو جس ایج میں بھی ضرورت ہے اس وقت دین کو سمجھنے کی, یا کوئی بھی اس کے کویشچنس ہیں یا کوئی بھی اس کو سپورٹ ہیلپ چاہیے, تو وہ ہم کریں. لیکن اسپیشلی یوتھ کے اوپر جو ہے ریئلی وانٹ کہ ہم ابھی جو میرا پلیٹ فارم ہے عمل, وہ بھی اسی ویژن اور مشن کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا ہے کہ اس میں ہم انہی چیزوں کو ان ایریاز پہ کام کریں انشاءاللہ. تو میرا مشن, میرا ویژن جو ہے وہ اسلام کی خدمت ہے, اسلام کو پھیلانا ہے. استقامت دے میم. آمین. بہت اچھی بات ہے. اچھا, جب بھی کوئی بندہ چینج ہوتا ہے نا, تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں باقیوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا لے کر چلوں. تو کبھی آپ نے کوئی سافٹ پچنگ کی نہیں کرنٹ ایکٹرز ایکٹریسز کے اوپر کہ آپ لوگ بھی چھوڑو یہ سب, جوائن مائی کرو؟ اصل میں اس میں یہ ہے ایک نیچرل سی چیز. تھوڑا سا میری لائف میں یہ ہوا کہ وین آئی لیفٹ, تو میں ابوظہبی چلی گئی تھی, تو کائنڈ آف کٹ آف ہو گئی سب سے. اور کچھ لوگ تھے جو ان ٹچ تھے, لیکن کیونکہ اس وقت واٹس ایپ وغیرہ یہ سب نہیں تھا, تو کسی کا کانٹیکٹ نمبر نہیں, کسی سے بات نہیں. تو کافی لمبے عرصے تک تو بہت سے لوگوں سے میرا بہت زیادہ رابطہ نہیں رہا جتنا پہلے تھا. بہت مخصوص کچھ لوگوں سے تھا, اور وہ ابھی تک بھی ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے کبھی پرسنلی بہت زیادہ کسی کو اس طرح سے نہیں کیا, فورس بھی نہیں کیا, یا اسپیسیفکلی کال کر کے ایسے نہیں بولا کہ آؤ میں آج تمہیں سمجھاتی ہوں کہ جو ہے نا پردہ کیا ہے, یا دین کیا کہتا ہے, اور کیا غلط ہے کیا صحیح. وہ لوگ جو ہے نا وہ سم ہاؤ پریشر میں آ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. نیچرل, کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے بہت زیادہ دیندار لوگوں سے اور دین سے بھی. لیکن یہ ہے کہ آئی ٹرائی, اسپیشلی ناؤ آئی ٹرائی ٹو بی ریئلی مچ ان ٹچ. سوشل میڈیا ایپس آ گئی ہیں ہمارے, اس میں پھر پلیٹ فارمس پہ اب سب کو پتہ ہے میرا اپنا, کیونکہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, تو سب کو کنفرم ہو جاتا ہے اچھا دس از سارا چودھری. تو آئی ڈو ٹرائی ٹو بی ایکٹیو, اور میں کائنڈ آف ان ٹچ رہتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ان سے ان ٹچ رہنا یا بات کرنا یا ان کی نظر میں رہنا از آلسو کائنڈ آف دعوت. کیونکہ ایسا ہوا ہے, پاسٹ میں بھی ہوا ہے, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے فار فیوچر بھی, کہ اگر کبھی کسی کو کوئی بھی ایسی فیلنگ آئے گی, کوئی کویشچن آئے گا, تو دے ول آسک می. اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا اتنے سالوں میں, جن لوگوں کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں, یا ایون ان ٹچ نہیں بھی ہوں, تو مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں. سو دے ول اپروچ می, دے ول فائنڈ می, اینڈ دین یو نو ان کے جو بھی کویشچنز ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا, یا میں ایسے کیسے کروں, یا مجھے یہ ہیلپ چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو دین آئی ڈو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. صحیح ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی کون سی ایسی بات تھی میم جس نے آپ کو اپیل کیا؟ آپ نے بتایا تھا کہ 3 لیکچر آپ نے ان کے کوئی سنے تھے. نہیں, ڈاکٹر اسرار, ویسے میں ان کی سنتی ہوں لیکچر, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچر کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا. ان کو تو میں نے بہت دیر بعد, پھر مجھے جب اسکالرس کے نام کے اویئرنیس آنا شروع ہوئی, تو میں نے سننا شروع کیا. ایک انٹرنیشنل اسکالر ہیں, ان کے لیکچرس تھے, وہ میں سنتی تھی. لیکن وہ بھی میں نے تب سنے جب میں چلی گئی تھی, ابوظہبی چلی گئی تھی, اور اس وقت میں نے سنے. اور وہ 3 لیکچرز سے بیسیکلی. ایک اس میں سے تھا ڈیتھ آف اے بلیور, یعنی ایک مومن انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے, موت کا منظر آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں سارے قرآن اور حدیث سے جو بھی اوتھینٹک ریفرنسز ہیں وہ دیکھ کر ایک پوری انہوں نے چیز ایکسپلین کی تھی. پھر دوسرا تھا اس کا اپوزٹ, کہ جو ہے ایک ڈس بلیور جو ہے اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تھرڈ جو تھا نا, وہ تھا ڈے آف ریزرکشن کے بارے میں, قیامت کا دن جو ہے وہ کس طرح قائم ہوگا, اور پھر کیا کیا ہوگا. سو یہ تینوں لیکچرز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ تھے, اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی. بہت انیشیل, بہت ارلی ایج پہ میں نے ان کو سن لیا تھا, لیکن وہ ٹل ڈیٹ میرے مائنڈ پہ ان کا امپریشن ہے, اور وہ مجھے یاد رہتے ہیں. کوئی ایسا اسپیکٹ بتائیں جو آپ کو اپنے بارے میں اچھا ہی نہیں لگتا؟ میرے بارے میں اچھا ہی نہیں لگتا. اچھائیاں تو آپ کی پتہ نا, برائیاں بھی پتہ ہونی چاہیے نا. ویسے تو اوور دا ٹائم میں نے الحمدللہ کافی چیزیں اپنے اندر چینج کی ہیں, اور آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف. ایک تو بینگ اے لائف کوچ میں, کیونکہ اب بہت زیادہ خود سب کو یہ چیز بتاتی ہوں, اور سب کو موٹیویٹ کرتی ہوں اس بارے میں کہ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں اچھا فیل کیجیے, اور اپنے بارے میں اچھا سوچیے. تو اس لیے
سوچنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں خود پسندی ہے. نہیں, خود پسندی نہیں ہے. اچھا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے انسان کو اپنے بارے میں کچھ برا ہی نہ لگے؟ برا لگنا یعنی آپ بیٹھ کے کوستے رہیں خود کو نا, کہ اچھا میں تو ایسی ہوں, میں ویسی ہوں, آئی ایم اے لوزر, میری یہ ویکنیس ہے, میں لیزی ہوں, میں بہت زیادہ یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت افیکٹ ڈالتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اسپیشلی دیسی خواتین جسے ہم کہیں گے نا, ان کا تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے. وہ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے سے جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں اپنے آپ کو کوسنا. ٹھیک ہے, میں اپنی جو ہے میں نے یہ نہیں صحیح کیا, میں نے وہ نہیں صحیح کیا آج میں, اور میری تو زندگی برباد ہے, میرے پاس تو یہ نہیں ہے, اور میں یہ کرتی رہتی ہوں پورا دن. سو وہ شروع صبح سے ہی جو ہے نا ان کا ڈے اتنا نیگیٹو اسٹارٹ ہوتا ہے, وہ پورا دن اسی میں گزر جاتا ہے, اور اس لیے پھر لیٹر آن اسٹیج پہ ڈپریشن اور یہ سارے مسئلے ہمیں جا کر ہوتے ہیں. تو میں ان کو تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ صبح اٹھی ہیں نا اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے کے لیے, اور آپ نے ناشتہ بنا کر بچوں کو اسکول بھیج دیا, اس بات پر خود کو اپریشیٹ کریں. صحیح ہے کہ الحمد للہ یو ڈیڈ گریٹ, یو ڈیڈ گڈ, یو ووک اپ, یو پریپیئر دا بریک فاسٹ, بچوں کو ریڈی کیا, بھیجا, ایک ٹاسک تھا, ایک کام تھا, یو ڈیڈ دس. تو الحمد للہ بی پراؤڈ آف یور سیلف, گیو یور سیلف اے ٹیپ. ٹھیک ہے, بہت اچھی. تو اس سینس میں کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آئی ایم پرفیکٹ, آئی ایم بیسٹ, اور میرے اندر تو کوئی خامی نہیں کوئی. میں نے کہا کہ میرے اندر تھی جو برائیاں یا چیزیں تھیں, خامیاں تھیں, ان کو میں نے اوور دا ٹائم میں نے ان کو بیٹر کیا الحمد للہ, اپنے اندر امپروومنٹ لے کر آئی ہوں. جس طرح فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ اب جا کے میں تھوڑا سا اور اس میں اپنے آپ کو بہتری لا رہی ہوں. جیسے میری بہن کیونکہ اس چیز پہ مجھ سے بڑی خفا ہوتی تھی کہ میں مجھے لگتا ہے کہ باؤنڈریز نہیں سیٹ کر پاتی تھی لوگوں کے ساتھ, اور باؤنڈریز سیٹ کرنا اب مجھے خود اندازہ ہوتا ہے کہ دس از ویری 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 امپورٹنٹ, ایون ود یور کڈس, ایون ود یور پیرنٹس, ایون ود یور اسپاؤز, ایون ود یور سبلنگس, کیونکہ یہ سب سے کلوزسٹ ریلیشن ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اسپیشلی بینگ اے ویمن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا ان کے پاس تو پورا رائٹ ہے, یہ ہمارے اوپر سے بھی گزر کے بھی چلے جائیں تو اٹس اوکے. دیٹس ناٹ ٹرو اینڈ دیٹس ناٹ رائٹ. آپ کو ہر کسی کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں اس چیز میں ویک تھی اور میں باؤنڈریز نہیں سیٹ کر پاتی تھی, یعنی اور وہ میرے خیال سے شاید میری نیچر میں, میری پرسنالٹی ٹائپ میں سے وہ ایک ہیبٹ ہے میری. لیکن ناؤ آئی ایم امپروونگ دیٹ. تو اب میں باؤنڈریز سیٹ کرتی ہوں. آئی سے نو. وہ جو ہے نا کہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں, خاص طور پہ صحیح ٹائم پر. اس وقت ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا ہاں کر دیتے ہیں, اور پھر جیسے ہی وہ بندہ وہاں سے جاتا ہے تو پھر ہم خود کو ہی پہلے کوسنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ میم, بینگ اے مدر آپ بہت اچھی مینیجر لگ رہی ہیں. تو فرض کریں اگر آپ کو پولیٹیکل لیڈر بنا دیں ہم, کوئی سین لیگ اگر آ جائے حکومت میں اور آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں, تو کیا چینجز کریں گے آپ پاکستان میں ٹو پروٹیکٹ ویمن؟ فرینکلی میرا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا پولیٹکس میں, اور پہلے بھی اتنا زیادہ نہیں رہا, نہ اب ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے کچھ اپڈیٹس دیکھے, کچھ ویڈیوز دیکھے, اینڈ آئی ایم ایزیومنگ کہ وہ صحیح ویڈیوز تھے, وہ سچے ویڈیوز تھے. تو اس میں یہی تھا کہ بہت جلدی فوراً ایکشن لیا گیا کچھ لوگوں کے خلاف جو خواتین کو ہراس کر رہے تھے, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اوور آل بھی مجھے لگتا ہے کہ دیر آر چینجز ہیپننگ ان ٹرمز آف سیکورٹی اور لا کے حوالے سے. تو آئی ریئلی وانٹ, مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی آؤں ایز اے لیڈر. ہائپوتھیٹیکلی بات ہے, آئی نو ہائپوتھیٹیکلی بھی میرا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو ہی میں اپریشیٹ بھی کروں گی, اور ان سے ہی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ پلیز اپنے, کیونکہ مین میرے خیال سے میسج یہی ہم کسی کو دے سکتے ہیں نا کہ جب کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کسی چیز کے خلاف. جس طرح سے آئی ریممبر شروع میں جب آرڈر آیا تھا کہ جی سیٹ بیلٹس اب جو ہے وہ لگائی جائیں گی, تو سب نے پہلے جو ہے اس کو بہت لائٹ لیا, کوئی لگا رہا ہے کوئی نہیں لگا رہا, بلکہ سبھی نہیں لگا رہے تھے کہ اچھا کیا ہی ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ جیسے اس پہ فائن لگا اور اچھا خاصا فائن لگنا شروع ہوا, اور اب لوگوں کو کیونکہ پتہ ہے, تو اب میرے خیال سے 100 میں سے 85% مجھے لگتا ہے کہ سیٹ بیلٹ لگا کر ہی گاڑی چلاتے ہیں, حالانکہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے, لیکن چلیں اب ان کو کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں پکڑ ہوگی, پکڑا جائے گا, وہ کیمراز بھی لگ گئے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں رولس کو. تو آئی ریئلی بلیو کہ جو لا ہے وہ ایک اسٹرانگ ٹول ہے ہمارے لیے, اور وہ بیسکلی بہتری کے لیے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لا کو اسٹرانگ کرنا اور اس کو بہتری کے لیے ہی رکھنا اور بہتری کے لیے استعمال کیا جانا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں امید یہی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہی ایسا ہی رہے گا. اور خواتین نہیں, مجھے لگتا ہے
سب لوگوں کے لیے آئی بلیو کہ جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ ہر انسان سیف فیل کرے. صرف لڑکی نہیں, کیونکہ جو اسنیچنگ ہوتی ہے اور جو مرڈرز ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, وہاں پہ عورتیں تو نہیں ہوتی, وہاں مرد ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل اتنا اچھا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر انسان پروٹیکٹیڈ اور سیف فیل کرے, کیونکہ یہ والی جو فیلنگ ہے یا یہ والا سینٹینس جب کبھی کسی کے منہ سے سنا جائے کہ وی ڈونٹ فیل پروٹیکٹیڈ اور سیف ان پاکستان, تو اس کو سن کے تکلیف ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو آئی ریئلی بلیو کہ جو ہے نا سیفٹی اور پروٹیکشن کا جو ہے وہ ہماری عوام کا وہ خیال رکھا جانا چاہیے انشاءاللہ. What aspect of man would you like to change for Pakistani men specifically? گڈ کویشچن. جنرلی پتہ نہیں, میرے موسٹلی کلائنٹس کیونکہ جو ہوتے ہیں یا جن بھی خواتین کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے, تو چاہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹس ہوں لیکن ایٹ دا اینڈ وہ پاکستانی ہوتے ہیں, اور پھر یہاں سے بھی. تو مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ مردوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہوگی اور پھر میری مدرس کو بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جن کے اب بچے یا بیٹے ہیں تو پلیز ان کو یہ بات سمجھائیں. سم ہاؤ یہ ہم نے خود سے ایزیوم کر لیا ہے, اور اس کی وجہ سے کویشچن پھر وہ اسلام کے اوپر ہی لوگ لے جاتے ہیں کہ شاید اسلام نے کچھ ایسا رول بنایا ہے یا اسلام نے کوئی ایسا پیغام دیا ہے کہ شاید مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ سپیریئر ہیں, یا وہ کوئی ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں پر ان کا ہر وقت ایگریسو رہنا یا ایگریشن شو کرنا وہ شاید جسٹیفائڈ ہے یا یہ ان کا رائٹ ہے, جبکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کیا پیغام دیا ہے یا کیا سکھایا ہے کہ تم میں سے بہترین کون انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے. تو بہترین سے مراد ہر اسپیکٹ میں ہے کہ رسپیکٹ کے معاملے میں بھی, کہ نرم گوئی سے بات کرتا ہے. دیکھیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ہی سربراہ ہیں گھر کے, اور آپ نے گھر میں رولز بنانے ہیں یا آپ نے گھر میں اپنی اتھارٹی رکھنی ہے, تو وہ ایک مہذب طریقے سے بھی رکھی جا سکتی ہے, تمیزدار طریقے سے, آپ سب کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے رسپیکٹفل مینر سے بھی رکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اگریشن ہی دکھائیں گے یا بدتمیزی ہی کریں گے, اپنی آواز ریز ہی کریں گے, تب ہی یہ پروو ہوگا کہ نہیں آپ کے پاس اتھارٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ اپنے اگریشن کو, کیونکہ نیچرلی مردوں کی آواز جو ہے وہ اس کا ایک امپریشن لاؤڈ آواز کا اور ایک عورت کی لاؤڈ آواز کا امپریشن وہ بہت فرق ہے. تو اس کو مس یوز مت کیجیے آپ, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اگریشن ہے, آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ مرد اس چیز کو اپنی جہاں یوز کرنا چاہیے وہاں کے لیے رکھیں, صرف جو ہے وہ اپنے گھر میں خواتین پر اور بچوں پر مت یوز کریں. صحیح ہے. میم ڈرامے فلمیں دیکھنے بھی چھوڑ دیں آپ نے؟ میرے خیال سے اگر میں اس والے ایلیمنٹ کو سائڈ پہ بھی رکھوں نا کہ جی اسلامکلی جائز ہے یا نہیں جائز ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بزی روٹینز میں سے جہاں پر آپ کے بچے ہیں اور اتنی آپ کے پاس اور چیزیں, میری لائف میں تو خیر خالی میرے بچے نہیں ہیں, میرے پاس اور بہت کام ہوتے ہیں, اور اگر اور کام نہ بھی ہوں تو آئی لائک ٹو اسٹڈی اینڈ آئی لائک ٹو ایکسپلور مور, ڈو ریسرچ ورکس, اور مجھے اپنے لیکچرز پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, سب کرنے ہوتے ہیں. تو میں اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اتنے لمبے ڈراماز جو ہیں اور سیزنز جو ہیں ان کو اس طرح سے فالو کر لیتے ہیں. میرے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جب بہت زیادہ کوئی چیز کنٹروورشل بن جاتی ہے اور لوگ اس کی کسی ایک اسپیکٹ ایلیمنٹ کو ہائی لائٹ کر کے بہت زیادہ بات کرنے لگتے ہیں, تو سم ٹائمز آئی ڈو سیٹ اینڈ اس کو پورشنز میں جس طرح ہوتا ہے دیکھنا, فاسٹ فارورڈ کر کے یا کلپس نکال کے پھر وہ دیکھنا اور اس پہ ایک کائنڈ آف ریسرچ ورک کرنا. کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ میڈیا از اے ویری اسٹرانگ ٹول, تو یہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, بہت کچھ نارملائز کرنے کے لیے, بہت کچھ پھیلانے کے لیے, اور خاص طور پہ اس پہ جو یہ نیٹ فلکس وغیرہ اور اس طرح کے جو جن کے سیزنز ہیں یا موویز ایون جو آ رہی ہیں اس میں بہت سے ایجنڈاز پہ کام کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے یس آئی ڈو ہیو ٹو سم ٹائمز واچ سم تھنگس, لیکن وہ اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پورشنز میں, پارٹس میں, یا پھر اس کو فاسٹ فارورڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے, میں اب تھوڑا سا سینسٹیو میٹر اس انڈسٹری کا تھوڑا چھیڑنے لگا ہوں, اینڈ دیر از نو ایزی وے ٹو پٹ دس ڈیلیکیٹلی. مجھے بتائیے گا اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ کاسٹنگ ڈائریکٹرز فیمیل سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کی ڈیل کرتے ہوں, اف یو نو واٹ آئی مین؟ اچھا, اٹس لائک ناٹ کہ ہر کوئی ایسا ہی ہے. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ایون نارمل لائف کی بھی, تو اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو
الحمدللہ میرے ساتھ تو میری مدر ہمیشہ ساتھ ہوتی تھیں اور وہ ساتھ رہیں. تو شروع کا ایک ٹائم تھا کچھ عرصہ جہاں پر ہمیں اس طرح کی کچھ ماحول سے یا باتوں سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑا جس میں امی کمفرٹیبل نہیں تھی. ظاہر سی بات انکے لیے چیلنجنگ تھا. شی ہیڈ ٹو فیس کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی تو میرے سے ڈائریکٹ تو کوئی اس طرح کچھ بات کر نہیں سکتا تھا. لیکن پھر فائنلی وی میٹ خاور ریاض صاحب. تو اس کے بعد پھر جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے تھرو ہمارا ان سے کنیکشن بنا. تو ہم نے پروفیشنل طریقے سے جس طرح سے کام ہوتا ہے وہ پروفیشنل اپروچ کرتے تھے اور جو بھی کمٹمنٹ ہوتی تھی اسی طرح سے ہو کر اس کو ہم کر لیتے تھے. لیکن ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا کہ کچھ اور بھی ایکٹریسز تھی, انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی تھی, کچھ پرسنل اس طرح کے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ اٹس لائک کہ وہ مسٹ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ ہر انسان ہی آفر کرتی ہے چیز. یہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا, میں جنرل پوچھا تھا. ہاں تو وہ اس کا جیسے میں نے کہا کہ ابھی ریسنٹ میرے خیال سے اس سال تھا یا لاسٹ ایئر 2-3 میرے خیال سے پاکستان سے بھی کچھ ایکٹریسز تھی, انہوں نے اس طرح کے کچھ اسٹیٹمنٹس دیے تھے, بتائے تھے, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے کہ ہاں اس طرح انہیں کچھ فیس کرنا پڑا تھا. موسٹ آف دا ٹائم مجھے لگتا ہے اسپیشلی جو نئے لوگ جب آتے ہیں نا ان کو خاص طور پہ اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. جو لوگ ایک پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں شاید ان کے لیے پھر ایسے نہیں ہوتا, ان کو پروفیشنلی ہی لوگ اپروچ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو کوئی برانڈ انڈورسمنٹ وغیرہ نہیں آتی, یا آپ نے کوئی سوچو میں اپنا پرفیوم لانچ کر دوں؟ چلیں یہ تو چیزیں ایک ایتھیکل ڈومین میں آتی ہے نا, بزنس اس طرح سے کرنا, یہ چیز نہیں کبھی کی؟ برانڈ لانچ کرنا کہ میں نے میرے خیال سے 2 to 3 ٹائمز مائنڈ بنایا اور کافی چیزیں آگے تک بھی گئی. بٹ مجھے سمہاؤ لگتا ہے سم ٹائمز میں اس سے میسیج یہ لیتی ہوں رادر دین کہ میں, کیونکہ اب میں نے جیسے کہا نا کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم ہر چیز سے پازیٹیو ایک اسپیکٹ اور ایلیمنٹ نکالیں. تو وہ جو 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے ایک چیز پوری انیشیٹ کی, اس پہ ورک کیا, اس کو پورا ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آلموسٹ بس پروڈکشن کے اوپر کام جانے والا تھا. ہاں تو وہ جب نہیں ہوا تو میں نے اسے یہ اسیوم کیا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بہتر کام لینا چاہتے ہیں اس سے بھی. تو اس لیے آئی ہیونٹ لائک گیون اپ کمپلیٹلی. لیکن یہ ہے کہ میں نے سمہاؤ اس کے بارے میں اتنا زیادہ میں سوچتی نہیں ہوں. میں جو جیسے میری آرگنائزیشن ہے جس میں نے آج اس سال اسٹارٹ کی ہے, تو مجھے جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, جب اس کا ذہن میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا اور پھر میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, تو پھر میں نے یہی ایزیوم کیا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس طرف جاؤں. کیونکہ نیچرلی آپ کو پتہ ہے بزنس از نو جوک. آپ کو پورا اس میں اپنا جیسے کہتے ہیں خون پسینہ لگانا پڑتا ہے, آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے اس پہ پورا. آپ کو اپنی صرف پیسے نہیں انویسٹ کرنے ہوتے, انرجی, ٹائم, سب کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو نیچرلی اگر بزنس اسٹارٹ ہوگا تو آئی ول بی سو بزی ان دیٹ کہ پھر یہ باقی سارے جو کام ہیں وہ پھر بہت افیکٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اینی ریگریٹس میم؟ میں اس چیز پہ بہت زیادہ کیونکہ بلیو کرتی ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین جو ہے نا فیصلے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی ذہن میں سوچ یا چیز یا واقعہ آ بھی جائے, کوئی وقت آ بھی جائے کہ اچھا وہ اس وقت جو ہوا تھا وہ ایسے نہیں, وہ شاید ایسے ہونا چاہیے تھا یا ایسے نہیں, تو میں فوراً اپنے مائنڈ کو یہی فوراً رپلائی کرتی ہوں کہ وہ ایسے ہی ہونا تھا. میں کتنا بھی سوچ لوں اس وقت وہ چینج نہیں ہو سکتا تھا. تو الحمدللہ نو ریگریٹ سو فار. ایون جو میری جرنی ہے, آئی نو سم ٹائمز لوگوں کے ذہن میں یہی ریگریٹ ہوتا ہے نا کہ شاید مجھے بہت پہلے دین کو سمجھ لینا چاہیے تھا, یا میں بچپن سے ہی شاید دین کو فالو کرتی ہوتی تو یہ وقت آتا ہی نہ کہ میں شوبز میں جاتی یا کام کرتی. تو ایون اس کا بھی میں اس طرح ریگریٹ نہیں رکھتی, کیونکہ میں اگین یہی اپنے آپ کو آنسر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی اسی طرح لکھی ہوئی تھی اور الحمدللہ بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے لکھی ہوئی تھی. تو آئی ایم ہیپی ود دیٹ. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اماں کی طرف زیادہ انفلوئنس ہے یا بابا کی طرف؟ بچپن میں امی سے بہت زیادہ اٹیچڈ رہی ہوں اور امی کے ساتھ ہی بہت زیادہ وقت گزارا ہے, اور مجھے لگتا ہے میرے اندر بہت سی جو اچھائیاں ہیں وہ امی کی وجہ سے ہیں. خاص طور پہ میری تربیت میں ان کا بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. سم ہاؤ جب بڑے ہوئے ہیں اور وہ اب بزرگی کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ابو سے تھوڑا سا زیادہ سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اٹیچمنٹ ہے, یا ابو کی طرف تھوڑا سا زیادہ رجحان ہوتا ہے. حالانکہ دونوں سے الحمدللہ پیار کرتے, باپ کی طرف بہت زیادہ. ہاں, لیکن میں بچپن میرا امی کے ساتھ زیادہ گزرا, امی کی طرف رہا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کسی وقت ابو کی طرف. امی کہہ بھی رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی نا, تینوں کو ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں تینوں جڑے نا پیودیاں ہے جو میرے نال تھوڑی نہیں بنتی ہے کہ صحیح. حالانکہ ہم دونوں کو کرتے ہیں الحمدللہ.
کیسا فیل کرتے ہیں؟ یس الحمد للہ. دیر واز اے ٹائم جب وہ تھوڑے کنفیوز تھے, خاص طور پہ امی تھوڑی کنفیوز تھیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا. بٹ وتھ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ مرد میں غیرت کا ایلیمنٹ سب میں ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں اپنی خواتین کو لے کے, چاہے وہ وائف ہو, بیٹیاں ہوں, بہنیں ہوں. تو سم ہاؤ یس مائی فادر لائک نیور, کبھی انہوں نے اس طرح کچھ بولا نہیں, لیکن وہ سپورٹ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے, اور گائیڈ کرتے رہے کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. لیکن جب حجاب میں نے شروع کیا ہے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ابو نے پھر سپورٹ کیا ہے, اور بہت پھر وہ پروٹیکٹیو ہوتے تھے کہ گھر میں اگر کوئی نامحرم, کیونکہ وہ ہمارے ماحول ایسے نہیں تھے نیچرلی, تو کوئی بھی کزن آ رہا ہے, رشتہ دار آ رہا ہے, تو بس جی وہ منہ اٹھا کر اندر سیدھے جو چلے آنا. تو وہ پھر ابو بہت زیادہ وہ ہوتے تھے کہ نہیں اب ایسے کوئی نہ آیا کرے, پہلے بتایا کریں, بچیاں انہوں نے جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں, انہوں نے اپنے حجاب پہننے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ناؤ الحمد للہ یس دے آر. صحیح بات ہے, ساری فیملی کو سیاپا پڑ جاتا ہے, ایک بندہ چینج ہو جاتا ہے نا, یہ چیز ہوتی ہے. چلیں یہ تو مذاکر میں نے بات کی. میم فائنلی میرے پاس آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے ممتاز مفتی صاحب کی اور اوکھے لوگ. تو لوگوں کو اگر ہم سمجھنا سیکھ جائیں نا تو میرے خیال میں بہت سے معمے زندگی کے حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ انسان واحد ایسا جانور ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو میم چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے, اسے قبول کیجیے. اور کوئی فائنل میسج ہماری آڈینس کے لیے کچھ ہو جو آپ کو لگے کہ نا یہ میرے جرنی کا, میری زندگی کا کرکس ہے, اس کو پکڑ لو بس. اوور ٹو یو میم. میری زندگی کا جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ مقصد بھی اب ایک وہی ہے, تو اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی کہ میں میسج بھی سب کو یہی دوں کہ قرآن سے جڑیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, چاہے ایک آیت دن کی پڑھیں لیکن سمجھ کر, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. ایک حدیث پڑھیں دن کی, لیکن آپ کے لیے یہ سمجھنا اور جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر حدیث کی بھی ایون تفسیر ہوتی ہے, اس کو بھی ایکسپلینیشن اس کی بھی موجود ہوتی ہے. اور آئی کین اشور یو کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں نا, کہ ہماری زندگیاں صحیح نہیں ہو رہی, ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہو رہے, اس سے نہیں بن رہی, اس سے نہیں بن رہی, ہماری ڈپریشن ہے, ہماری پریشانیاں ہیں, یہ سارے مسئلوں کے جواب آپ کو ملیں گے. اور آپ کے دل کا جو سکون ہے نا, کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ خوشی چاہتا ہے اس لیے وہ محنت کر رہا ہے, لیکن اصل میں ایٹ دا اینڈ وہ دل کا سکون چاہتا ہے جس کے لیے وہ ہر محنت کر رہا ہے, ہر جستجو کر رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ دل کا سکون جو ہے نا وہ ان دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. تو اس لیے میرا پیغام اور میرا میسیج آپ سب کو یہی ہوگا کہ قرآن سے جڑیں, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, شامل کریں, اور اس کو سمجھ کر پڑھیں, اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے اوپر یہ احسان کریں کہ انہیں بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھائیں ان کو, اور دین ان کو ضرور سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی, دین کو سمجھنے کی, اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے جو ہمیں سیدھا جنت پہ لے کے جاتا ہے. آمین. کیا بات ہے, بہت زبردست. ایک فن فیکٹ بتاؤں آپ کو, جی میں نے آج تک آپ کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. اچھا, شکر ہے, الحمد للہ. اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے, کیونکہ میں ایکس ایکٹریس سارا چودھری سے نہیں, میں جینن آپ کی جو ہے وزڈم اس کو صرف میں لینے کے لیے آپ کو میں نے بلایا تھا. اگر میرے بہت سی آڈینس جو ہے نا وہ انڈین بھی ہے, سیکولر لوگ ہیں. ارسطو نے ایک بات کہی تھی کہ دا ہائیسٹ گڈ جو ہے نا لائم سونم بونم, وہ ہیپینیس ہے. اور وہ کیسے ملتی ہے؟ دل کا سکون, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے. جب تک آپ لوگ فیتھ ڈیولپ نہیں کرو گے نا, آپ کو کبھی بھی سکون نہیں آپ لوگوں کو ملے گا. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جس سے اپنی منزل کا پتہ چل جائے. اپنے اندر چاہتی مارو اور منزل ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کوشش کرنا ہم پہ فرض ہے, نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. میم بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.